اس ضمن میں آپ ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ جب انسان کسی سے کوئی بات پوچھتا ہے، خاص طور پہ جب انسان نے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا نکاح کرنا ہو، اور جس آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا جس بچی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ایسے موقع پہ ساری بات بتانا ضروری ہے۔ ساری بات بتانا، اچھا ہے تو اچھا بتانا ضروری ہے، اگر برا ہے تو برا بتانا ضروری ہے۔ وہ عام حالات کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے عیبوں کو چھپائے، عام حالات میں ہے کہ آپ پردہ ڈالیں، کسی کی عیب کو اچھالیں نہیں، پردہ ڈالیں۔ لیکن جب کوئی خاص آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا کہ میں نے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا نکاح کرنا ہے فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے، اس کے بارے میں تم بتاؤ، تو وہاں حق اور پوری بات بتانا ضروری ہے۔ وہاں اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ پردے ڈالنا، وہ پھر خیانت ہو جائے گی، وہاں بتانا ضروری ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری بات کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو بھی جب پتہ ہوتا تھا آپ پوری بات بتاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، مہاجرات صحابیہ میں سے، انہوں نے ہجرت کی تھی، تو ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی۔ وہ پھر حدیث لمبی ہے، بہرحال انہوں نے طلاق کی جو عدت تھی وہ عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے عدت گزار لی ہے، تو مجھے نا 2 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، مجھے 2 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک کا نام ہے ابو الجہم اور ایک کا نام ہے معاویہ۔ معاویہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، ابو الجہم بھی صحابی ہیں، ابو الجہم عامر بن ربیعہ، اور معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی ہیں۔ تو یہ 2 بندے ہیں، ابو الجہم اور معاویہ، ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو میں کس کے ساتھ نکاح کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو ابو الجہم ہے نا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ یہ عورتوں کو بہت مارتا ہے، اس کا ڈنڈا ہی کبھی نہیں اترا، اس نے ڈنڈا ہر وقت اٹھائے رکھا ہوتا ہے، یہ تو عورتوں کو بہت مارتا ہے، چھوڑ دو، اس کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ ابو الجہم جو ہے نا عامر، اس کے ساتھ نہ نکاح کرنا، یہ عورتوں کو بہت مارتا ہے، تو تمہیں بھی مارے گا، چھوڑ دو اس کو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آنے فرمایا وہ جو آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا معاویہ بن ابی سفیان ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس روپے کو نہیں ہے، تو اب دیکھ لو پھر کرنا ہے تو کر لو، وگرنہ اس کے پاس مال نہیں ہے، رہنے دو اس سے بھی۔ یعنی کہ اس عورت نے نبی علیہ السلام سے 2 بندوں کا کہا، ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ عورتوں کو مارتا ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہا اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ کروں؟ نے پھر ایک صحابی کا نام لیا، اسامہ بن زید، اسامہ، اسامہ سے نکاح کر لو۔ ابھی جو اسامہ تھے نا یہ بس رنگ ان کا کچھ اس طرح کا تھا، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے اسامہ سے نہیں کرنا۔ وہ فاطمہ بنت قیس کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اسامہ سے نہیں کرنا، آپ نے اسامہ سے کر لو۔ آپ کے بار بار کہنے پہ فاطمہ بنت قیس نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا، اور پھر بڑی خوش ہوئیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جو لڑکا دیا تھا یہ بڑا اچھا لڑکا تھا، اللہ نے اس نکاح میں میرے لیے بڑی برکتیں رکھی تھی۔ تو آپ دیکھیں نا، آئی نا وہ فاطمہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھنے کے لیے، آپ نے اب یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی پردہ نہیں ڈالا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی بندہ نکاح کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہے تو پھر عیوب کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جاتا، تو پھر جو کسی کے اندر ہے اچھائی ہے یا برائی ہے اس کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مشورہ مانگ رہا ہے، اگر آپ پوری بات نہیں بتائیں گے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ان کو کہا تو پھر انہوں نے آخر کار مان لیا، اور فاطمہ بنت قیس نے حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، اور یہ نکاح بہت اچھا رہا۔